بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دم سبق نمبر 65۔ باب الترجل چل رہا تھا کہ اس کی مزید حدیث ہے۔ وعن ام عطیہ الانصاریہ، ام عطیہ الانصاریہ صاحبہ کہتی ہیں ان امرأة كانت تختن بالمدینہ، ایک خاتون تھی مدینہ میں، وہ ختنی کرتی تھی۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ لا تنہی کی زیادہ مبالغہ نہ کرو موضع ختان کے کاٹنے پہ، ان ذالک احظی للمرأة، کہ اس میں خاتون کے لیے کیا ہوتا ہے، خاتون کو اس میں لذت وغیرہ آتی ہیں، وحب الی البعل، اور اس میں کیا ہے خاوند کو بھی اچھا لگتا ہے، شوہر کو۔ رواہ ابو داؤد وقال ذا الحدیث ضعیف ورویہ مجہول۔ وان کریمۃ بنت حمام، یہ صاحبہ کہہ رہی ان امرأة سألت عائشہ، ایک خاتون نے عائشہ صاحبہ سے پوچھا عن خضاب الحنہ، یہ جو مہندی وغیرہ کا جو خضاب ہے، فقالت، کہنے لگی لا بأس، کوئی مسئلہ تو نہیں، ولیکن یکرہہ، مجھے پسند نہیں، کان حبیب یکرہ ریحہ، میرے جو محبوب تھے نا اس کی بو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہندن بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ام معاویہ صاحبہ جو ہے، قالت، وہ کہتی یا نبی اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی بایعنی، آپ مجھ سے بیعت کرے۔ فقال کہ لا ابایعکی، میں آپ سے بیعت نہیں کروں گی نا، بیعت نہیں کروں گا جب تک حتی تغیری کفیک، اپنی ہتھیلیوں ہاتھوں کا رنگ کیا کر دو، بدل دو، منع خضاب سے کیا کر دو، رنگ بدل دو۔ کیا پتہ کہ یہ مرد کے ہاتھ ہے یا کس کے ہاتھ ہے، ہاتھ تو نہیں ملاتے تھے نا، مقصد یہ تھا کہ آپ کیا کرے، ہاتھوں کو رنگ لگا دے۔ قولاً تو میں ویسے بھی خواتین سے بیعت کرتا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھوں کا پتہ نہیں چلتا ہے کسی کو کہ یہ کس کے ہاتھ ہے۔ فَكَأَنَّهُمَا كَفَّ سَبْعٍ، اسے لگ رہے کہ درندے کے پنجے ہو، ہاتھ ہو۔ رواہ ابو داود۔ یہ کس وجہ سے ایسا کہا کہ تمہارے ہاتھ مردوں کی طرح لگ رہے ہیں نا، تو مطلب یہ ہو گیا کہ خواتین کے لیے ہاتھوں پہ مہندی لگانا بہتر ہے تاکہ مردوں کی طرح ان کے ہاتھ نہ لگے۔ وعنہا قالت، وہی صحابہ کہہ رہے اومأت امرأة من وراء ستر بیدہا، ایک خاتون نے پردے کے پس پردہ جو ہے کیا کر دیا، اشارہ کیا، کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ کھینچ لیا۔ فقال کہ مادری، مجھے معلوم نہیں جو مجھے خط وغیرہ دیا جا رہا ہے، کچھ رسالہ ہے یا کتاب ہے، ما ادری اید رجل ام ید امرأة، کس کا ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ ہے، خاتون کا ہاتھ ہے، مانا عورتوں کو مہندی لگانی چاہیے۔ قالت بل ید امرأة، تو کہنے لگی نہیں یہ خاتون کا ہاتھ ہے۔ قال لو کنت امرأة، اگر تو خاتون ہوتی نا تو لغیرت اسفارک، یعنی بالحنہ، تو کیا کرتی، ناخن پہ مہندی رنگ وغیرہ لگاتی۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول لعنت الواسلہ والمستوصلہ، بال ملانے والی اور طلب کرنے والی، والنامسہ والمتنمسہ، زید بالوں کو نوچنے والی اور نچوانے والی، والواشم والمستوشمہ، سوئی وغیرہ کے ذریعے رنگ ڈال کر گودنے والی، گدوانے والی، من غیر دن، بغیر کسی وجہ کے، ان پر لعنت ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، اس شخص پر آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے، یلبس لبسۃ المرأة، خاتون کی طرح لباس پوشاک پہن رہو، والمرء، اس خاتون پر بھی کی ہے، تلبس لبسۃ الرجل، جو مردوں کا لباس پہنے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابن ابی ملیکہ، مشہور طبی قولی سے کہتے ہیں، قیل لعائشہ، عائشہ سے کسی نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ ان امرأة تلبس النعل، ایک خاتون ہے وہ مردوں کی جو کیا ہے جوتی وغیرہ بوٹ ہے وہ پاؤں میں ڈالتی ہے۔ قالت، کہنے لگی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من النساء،
ان خواتین پر آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے جو مرد کی مشابہت کرے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول سے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، جب آپ علیہ السلام سفر پر جاتے کان آخر عہدی بانسان من اہلہ، تو گھر میں سب سے جو آخر میں ملتے نا فاطمہ سے ویسے آخری ملاقات کرتے تھے۔ وہ اول ما يدخل علیہ فاطمہ، جب سفر سے آتے پہلے فاطمہ صاحبہ کے پاس جاتے۔ فقد من غزات، ایک غزوی سے آئے، فقد علقت مسحا وسترا علی بابها، تو اس صاحبہ نے دروازے پر کہیں پردہ یا ٹاٹ کپڑا لٹکایا تھا۔ وحلت الحسن والحسین قلبین من فضت، اور حسن حسین صاحب جو ہے نا اس کو چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ڈالے تھے تزئین کے لیے اور کس کے لیے، حسین بنانے کے لیے۔ فقدم آپ علیہ السلام آئے، جب دروازے کے پاس پہنچے یہ سارا کچھ دیکھا، فلم يدخل، اندر نہیں گئے۔ فظنت، تو اسی خیال ہو گیا کہ انما من يدخل ما رأى، لگتا ہے کسی وجہ سے تو آپ لوٹ گئے، شاید پردہ وغیرہ صحیح نہ لگا ہو۔ فہتکت السترہ، پردہ ہٹا دیا، وفکت القلبین عن السبیین، اور بچوں کو جو کنگن ڈالے تو بھی جدا کر دیے۔ وقطعته منهم، اور کاٹ دی۔ فانطلقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکیان، تو دونوں پر اس کے پاس روتی ہوئی گئے۔ فاخذه منهما، تو ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا نا وہ لے لیا۔ فقال کہ یا ثوبان اذهب بهذا الى آل فلان، یہ لے جاؤ ایک فلاں قبیلہ ہے، وہ لوگ فقیر ہے، ان کے پاس لے جاؤ، انہا لے اہلی، یہ میرے گھرانے کے لوگ، یہ اکرہ ان یاکلوا طیبات فی حیاتہم الدنیا، مجھے نہیں لگتا صحیح کہ دنیا ہی میں کیا کر لے، سارا بدلہ کھا لے، یعنی پاک چیزیں، عمدہ چیزیں، ترفوہ کی چیزیں کھائے۔ یا ثوبان اشتر لفاطمہ قلادۃ من عصب وسوارین من عاجن، اس کی جگہ یہ کر لو فاطمہ صاحبہ کے لیے ایک ہار خریدو، اور ساتھ ساتھ کیا کر لو، جو عاج ہے نا، عاج تھی کہ جو دانت وغیرہ اس کو کہتے ہیں، اس کے دو کنگن خریدو۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اکتحل بالاسمد، اسمد سرما لگایا کرو، فی نیجل البصر، ایک تو بینائی کو تیز کرتے ہوئے، میں تو شعر پلکوں کو بڑھاتا ہے، وزعم، اور بتایا ساتھ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحولہ، آپ علیہ السلام کی بھی ایک سرمدانی تھے، یکحل بیا کل لیل ثلاث پیازی و ثلاث پیازی، روزانہ رات کو 3 سلیہ کیا کرتے تھے، لگاتے تھے آنکھوں میں۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ینام بالاسمد، کہ سونے سے پہلے آپ اسمد سرما لگاتے، ثلاثا فی کل عین، ہر آنکھ میں 3 سلائی ڈال کر۔ وقال ان خیر ما تدویتم به، اور بہترین یہ بھی دوا ہے کہ اللہ دودھ موسی دعا موسی کیا کر لے دوا کے لے، والسوت یا ناک سے، والحجامہ یا سینگی لگا دے، والمشیہ دستور جو کیا ہے دوائی ہیں۔ وخیر مکتخلتم به، بہترین سرما کیا الاسمد ہے، فین یجل البصر امت الشعر، وین خیر ما تحتجمون به، اور بہترین دن جو حجامی کے لیے نا یوم 17 تاریخ اسلامی مہینوں کی، و یوم 19 یا 19 تاریخ، و یوم 21 یا 21 تاریخ ہو۔ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیس عرج به، جب آپ علیہ السلام معراج میں گئے تھے، معراج پر، تو ما مر علی ملئ من الملائکہ، جہاں بھی فرشتوں کے پاس سے گزرتے، لقولوا، تو خصوصیات کے ساتھ یہ بات ان کو کرتے کہ علیک بالحجامہ، حجامے وغیرہ کو خوب اہمیت کے ساتھ لینا۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث حسن غریب۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى الرجال والنساء دخول الحمامات، پہلے زمانے میں حمام جو بنائے جاتے تھے نا، اس میں مرد خواتین مکس جا کر کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، تو اس سے منع فرمایا تھا۔ ثم رخص للرجال يدخلوا بالمیازر، پھر آگے مردوں کو حکم دیا بعد میں کہ اگر سطر کے ساتھ ہو، تہبندوں کے ساتھ ہو، اندر جا سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔
وعن ابن المليح قال سكت قدم العائشة نسوة من اہل حمص. حمص شام کے ایک مشہور شہر ہے. وہاں سے کچھ لوگ خواتین عائشہ صاحبہ کے پاس آئی. فقالت عائشہ صاحبہ نے پوچھا من این انتن کہاں سے تم لوگ آئی ہیں؟ قلنا من الشام، ہم شام سے آئی ہیں، شامی لوگ ہیں. قالت فلعلکن من الکورہ التي تدخل نساء الحمامات، شاید تم کورہ کے علاقے والے ہونا، اس ناحیے کے لوگ ہو جا کی خواتین جو ہیں حمامات میں داخل ہوتی ہے، حماموں میں. قلنا بلا، انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہیں. قالت کہنے لگی فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتی سنا تھا کہ لا تخلو امرأة ثياب بغیر بط زوجها، جو بھی خاتون اپنے شوہر کے گھر کے سوا کسی اور جگہ کپڑے اتارتی بدلتی ہیں، الا ہتکت الستر بین و بین ربها، اس نے حیا کا پردہ چاک کر دیا. وفی روایت فی غیر بیت الا ہتکت ستر ما بینها و بین اللہ عز وجل، لمن اس کے لیے سا کرنا بہتر نہیں ہے. اجنبی خواتین کے کپڑے اجنبی گھر میں بھی اچھے نہیں لگتے، لوگ اس سے کیا کرتے، ذہنی طور پر تاثر لیتے ہیں. رواہ الترمذی و ابو داود. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ستفتح لکم ارض العجم، عجم کے علاقے وغیرہ جو دیگر عرب کے قریب علاقوں کو بھی عجم کہتے ہیں، جو خالص عرب نہیں، کہ وہ علاقے تمہارے لیے پتہ ہوں گے روم وغیرہ پارس کے علاوہ. وستجدون فی بیوتا، وہاں پر تمہیں کچھ گھر نظر آئیں گے، ملیں گے. یقال الحمامات، عجم وغیرہ اس میں نہاتے حماموں کے نام سے. پہلے تدخلونها الرجال الا بالازر، اس میں اگر آدمی جا رہا ہو نا تو سطر پردے شلوار کے بیر اندر نہ جائے. وامنعوها النساء، خواتین وغیرہ کی بھی روکو اس سے. الا مریضۃ او نفساء، ہاں مریضہ ہو یعنی پاس والی ہونا تو وہ جا سکتی ہے. رواہ ابو داود. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر، فلیدخل الحمام بغیر ازار، بیرتے بند شلوار وغیرہ کے حمام میں نہ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک ساتھ جاتے تھے نا، اکیلے میں تو آدمی ازار کے بیر بھی جا سکتے من اندر. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیدخل حلیلۃ الحمام، تو اپنی زوجہ بیوی کو بھی اندر نہ جانے دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیجلس علی مائدۃ تدار علیہا الخمر، اس دسترخوان پر بھی کوئی نہ بیٹھ جائے جہاں پر شراب وغیرہ پی جا رہی یا کوئی گندی چیز. رواہ الترمذی والنسائی. الفصل الثالث. عن ثابت رضی اللہ عنہ قولی سے کہتے سئل انس، انس سے پوچھا گیا عن خضاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جو خضاب لگاتے وہ کس طور پر ہوتا. وقال لو شئت ان اعد شمطوات کن فی رأسه فعلت، اگر میں آپ علیہ السلام کے سر وغیرہ کی جو سفید بالوں کو شمار کرنا چاہوں نا تو میں کر سکتا ہوں، تقریباً 20 تک بال سفید تھے. قول ولم يختزب، وزاد فی روایت وقد اختزب ابو بکر بالحناء والکتم، مہندی اور وسمے کو ملا کر ابو بکر بھی حجاب لگاتے تھے. واختزب عمر بالحناء بحتن، اور عمر سے بھی خالص مہندی لگاتے تھے. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یصفر لخت بالصفرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ کی جو خوشبو ہے وہ لگاتے تھے، مہندی. حتی امتلی ثیاب من الصفرہ، بعض اوقات وہ گر گر کے کپڑی بھی زرد ہو جاتی. فقیل کسی نے کہا لما تصبغ بالصفرہ، زرد رنگ کیوں دے رہے؟ قال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بها، میں نے بھی آپ علیہ السلام کو زر رنگ دیتی ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ رنگ لگا رہا ہوں. ولم يكن شيء احب الیہ منها، یہ آپ علیہ السلام کو زیادہ پسند تھا. وقد کان یصبغ بها ثیابہ کلہ، کپڑی بھی بعض اوقات کیا کرتے تھے اس سے رنگ تھے. حتی امامتو، پگڑی بھی حضرت ابن عمر کی اس سے رنگ جاتی تھی. رواہ ابو داود والنسائی. وعن عثمان بن عبداللہ بن موہب قولی سے کہتے دخلت علی ام سلمہ، میں سلمہ سے کے پاس گیا، فاخرجت الینا شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بال اس نے ہمیں دکھانے کے لیے بار لایا، مخضوباً اس پر یہ زرد رنگ لگا ہوا تھا. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ سے روایت کر رہے فرما رہے ہیں قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخنث قد خضب یدیہ ورجلیہ بالحناء، ایک اجرا لایا گیا اس کے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال حاجز کا کیا، یہ کیسے
اور کیا کر رہے؟ قولو یتشبہ بالنساء، خواتین سے مشابہت کرنا چاہ رہے. فعمر بھی فنبی علیہ النقی، آپ نے حکم دیا نقی تک کسی باہر نکال دو اس مدینے سے. فقیل یا رسول اللہ نقتل، قتل کر دے. فقال ان نہیت عن قتل المصلین، نماز پڑھ رہے مسلمان ہے، منع اہل قبلہ ہے، مارنے سے تو خیر منع آیا ہے لیکن ادھر اسے نہ چھوڑے. رواہ ابو داود. وعن الولید بن عقبہ سیب کہتے ہیں قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب آپ علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، جعل اہل مکہ یتون بسبیانہم فیدعو لهم بالبرکہ، تو مکی والے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس اپنے بچے لانے لگے، آپ علیہ السلام برکت کی دعا دے رہے تھے. ومسح رؤوسہم، سروں پر ہاتھ لگا. فجیع بی الیہ وانا مخلق، میں بھی لایا گیا اور میرے اوپر زعفران جیسا کچھ رنگ تلگ ہوا تھا. فلم یمسنی من اجل الخلوق، اس رنگ کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں لگا. آپ علیہ السلام اس رنگ کو مس کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وعن ابی قتادہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ سے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان لی جمۃ افورجلها، میرے جمہ بال ہے، کیا میں اسے کنگھی کروں؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم واکرمها، اس کی عزت کرنا. قال فکان ابو قتادہ ربما دہن فی اليوم مرتين من اجل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم واکرمها، اس بات کی وجہ سے کبھی کبھی تو ابو قتادہ 2 مرتبہ بھی اس کو بال لگاتے تھے تاکہ اس کے حکم پر زیادہ عمل ہو جائے. وعن الحجاج بن حسان قول سے کہتے دخلنا علی انس بن مالک، ہم انس صاحب کے پاس گئے. فحدثتنی اختی المغیرہ، تو مغیرہ صاحبہ نے مجھے یہ بات بتا دی. قولت کہ وانت یومئذ غلام ولک قرنان قصتان، کہ اس وقت آپ بچے تھے، لڑکے تھے، آپ کے بال تھے. فمسح رأسک وبرک علیک، آپ کے سر پر ہاتھ لگا تھا آپ علیہ السلام نے اور برکت کی دعا بھی دی تھی. وقال کہا تھا کہ اخلق ہذین او قصوہما، یہ جو تم نے مینڈیا بنا رکھی نا اسے کاٹو. فإن هذا الزی الیہودی، یہود کا طریقہ ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها، خاتون کو آپ نے منع فرمایا، ہر خاتون کا حکم ہے کہ وہ سر کے بال نہ منڈا دے اور ویسے خامہ خامے نہ کاٹ دے سوائے حج کے موقع پر، ایک پورے تک اجازت ہے. وعن عطاء ابن یسار قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، آپ علیہ السلام مسجد میں تھے. فدخل رجل سائر الرأس واللحیہ، ایک شخص آیا تھا داڑھی سر کے بال اس کے ادھر ادھر بکھری ہوئے تھے. فاشار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہی کان یامر باصلاح شعری ولیحیتی، آپ علیہ السلام نے اسے اشارے کر کے بتایا کہ مطلب ہی داڑھی اور سر کے بال کیا کرو ذرا صحیح رکھو. ففعل ثم رجع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیر من ایتی احدکم وهو سائر الرأس، کیا یہ اچھا ہے یا وہ والا اچھا ہے کہ پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے کنو شیطان و عجیب سا لگ رہا ہو. شیطان کا معنی عجیب سا لگ رہا ہو، بلڈنگا. وعن ابن المسیب سے کہتے سمع یقول ان اللہ طیب، اللہ رب العزت پاک، یحب الطیب، پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں. نظیف، اللہ رب العزت خود کیا ہے پاک ذات. یحب النظافت، صفائی ستھرائی نظافت کو اللہ پسند فرماتی. کریم، اللہ خود کریم. یحب الکرم، کرم و نوازش کو پسند فرماتے ہیں. جواد، اللہ رب العزت خود سخی ذات. یحب الجود، سخاوت کو پسند فرماتے. فنظف، اسی لیے صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کرو. اور اقل افنیتکم، گھروں کے صحن بھی صاف رکھو. ولا تشبہ بالیہود، یہود کی مشابہت نہیں کرنا. قال فذکرت ذلک لمہاجر بن مسمار، میں نے مہاجر کو صاحب کو یہ بات ذکر کر دی. فقال حدثني عامر بن سعد، تو عامر سے نے بھی مجھے بیان کیا نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الا انه قال، یہ بھی فرمایا تھا کہ نظفوا افنیتکم، گھروں کے صحن اور باہر کی جگہ بھی پاک صاف رکھا کرو. رواہ الترمذی. وعن یحیی بن سعید انه سمع سعید المسیب یقول، اس نے سعید سے کو سنا تھا کہہ رہا تھا کان ابراہیم خلیل اللہ خلیل الرحمن، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست. اول الناس ضیف، اول الناس ضیف الضیفہ، سب سے پہلے اس نے مہمانی کی ہے لوگوں کے، مانا مہمان اپنے ساتھ لاتے تھے، مہمان نوازی کی ہے، میزبانی کی ہے. اول الناس اختتنا، سب سے پہلی وہی شخص ہے جس نے ختنے کا طریقہ جاری فرمایا. اول الناس قص الشارب، سب سے پہلے شخص ہے جس نے مونچھ کے بالوں کو کم کر دی. واول الناس رشیبہ، سب سے پہلی وہی ہے جس نے داڑھی میں سفیدی کو دیکھا تھا. فقال یا ربی، ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھنے لگی یا رب ما ھذا، یہ کیا ہو گیا؟ قال فرمایا اللہ رب العزت نے قال رب تبارک و تعالی وقار یا ابراہیم، وقار یہ کیا ہے؟ عزت وقار ہے. قالت، اس نے کہا یا رب زدنی وقارا، اگر یہ وقار ہے
تو میرا وقار اور زیادہ کیجیے۔ رواہ مالک۔